الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا انکار کر لیا، بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا انکار کر لیا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں بلکہ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر لیا کہ دنیا کا جو سارا نظام جو چل رہا ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کے اندر ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں موت کا انکار کرتا ہوں یا مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی غور کریں، ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں، ہم اس بات کا پورا زور لگاتے ہیں اور اس بات کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ موت جتنی ہو سکے اتنی دیر سے ہمیں آئے۔ میرے دوستو، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب موت کا وقت مقدر میں ہوگا تو وہ آ کر رہے گی۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ما بعد الموت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو میری زندگی ہے، وہ کس طریقے سے آسان ہو جائے، کس طریقے سے میرے لیے سہل ہو جائے، میری موت کا وقت میرے لیے آسان ہو جائے، مجھے قبر میں جانا ہے، قبر کی زندگی میرے لیے آسان ہو جائے، مجھے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں، مجھے پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح گزرنا میرے لیے آسان ہو جائے، میرے لیے مقدر ہو جائے اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ورنہ میرے دوستو یاد رکھنا، ہم چاہے زندگی کو بچانے کے لیے کتنے ہی اسباب ہم اختیار کر لیں، لیکن موت کا وقت آ جائے گا، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں یوں بیان فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرے بندو، تم موت سے کتنا بھاگو گے، تم موت سے کتنا ہی بھاگو، لیکن مقدر میں ہوگا تو وہ موت آ کر رہے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند ہی کیوں نہ کر لو، لیکن موت کا وقت آ گیا ہے، ہم تم کو وہاں سے بھی اٹھا لیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا زبردست اور عبرتناک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب حمل کا وقت قریب آیا، پیدائش بچے کے جننے کا وقت قریب آیا، تو تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو بلایا، اپنے نوکر کو بلایا اور بلا کر اس کو یوں کہا کہ تو میرے لیے آگ کو لے کر آ، آگ لے آ میرے لیے۔ تو وہ دروازے سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے، اس عورت نے بچہ دیا ہے یا بچی دی ہے، اس کے گھر پر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے یا لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ملازم نے جواب دیا کہ اس کے یہاں پر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ جو بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ کتنے مردوں سے؟ 100 مردوں سے زنا کرے گی، اور آخر وہ ایک مکڑی کے ذریعے سے مر جائے گی۔ ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا جو ابھی پیدا ہوئی تھی، اور سوچا کہ اب یہ تو مر گئی ہیں، تو یہ بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر کے اندر وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور کافی عرصہ تک مال کماتا رہا، دولت کماتا رہا۔ جب بڑا مالدار بن گیا تو پھر شادی کرنے کے لیے واپس اسی شہر میں آیا جہاں سے وہ اس لڑکی کا پیٹ چاک کر کے گیا تھا۔ یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا
کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، آپ اسی سے شادی کر لیں۔ آخر کار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی۔ تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں پر رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ بولی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تو مرد نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے جس کا پیٹ آپ نے چاک کیا تھا، بلکہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق میں 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر اس عورت نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہی ہوا ہے، لیکن تعداد مجھے یاد نہیں ہے کہ 100 مردوں نے زنا کیا ہے یا اس سے بڑھ گئے ہیں یا اس سے کم ہے۔ مرد نے کہا کہ 100 مردوں سے تو زنا کرے گی۔ نمبر 2 کہ جب تیری موت کا وقت آئے گا اور جو چیز تیری موت کا سبب بنے گی وہ مکڑی بن جائے گی، یعنی ایک مکڑی کے ذریعے سے تو مر جائے گی۔ مرد نے اس کے لیے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک دن اسی محل کے اندر دونوں میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی کیا یہی مکڑی ہے جس سے تم مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر اس کو ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں، جو اس کی موت کا پیغام بن گئی، اس کی موت کا سبب بن گئی۔ میرے دوستو، یہاں پر ایک سوچنے کی چیز ہے کہ یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے سے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جو عمر بھر جنگوں میں رہتے ہیں، انہوں نے زندگیاں جنگوں میں گزار دی، لیکن وہاں پر ان کو موت نہ آئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سپاہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے کہ آپ اللہ کی تلوار ہے، پوری عمر شہادت کی تمنا کرتے رہے اور جہاد میں مصروف رہے، ہزاروں کافروں کو تہہ تیگ کر دیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر انہوں نے عبور کر دیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو۔ لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے سے مار دے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں کے اندر وہ بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے اوپر خاتمہ عطا فرمائے، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان اور اسلام اور عافیت کے ساتھ زندہ رہے۔ اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرمائے، اپنے نبی کے شہر کی موت عطا فرمائے، آخرت میں اولیاء صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، انبیاء کرام علیہم السلام کے رفاقت پانے والوں کے اعلیٰ ترین مقامات، درجات، جنت الفردوس، جنت عدن اور دار السلام میں اللہ اپنی شایان شان کے مطابق ہمیں صدیقین اور شہداء کے درجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔